اپنے گھر آ کے بھی سچ بولیں، اپنی گھر والی کے ساتھ بھی سچ بولیں۔ رشتے پیسوں سے نہیں ہوتے، اعتماد سے ہوتے ہیں۔ سچائی والی زندگی گزاریں۔ دوسرا، حضور نے ہمیں ایک اخلاق بڑا سکھایا، وہ یہ ہے کہ رزق ہمیشہ پاک صاف کھائیں۔ رزق ناپاک ہو نا، رزق ناپاک ہو تو وہ بیماری لائے نہ لائے بے سکونی ضرور لاتا ہے، بے قراری ضرور لاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب کسی نیک آدمی کے گھر سے کھانا آتا تھا نا، حلال رزق، تو امام صاحب زیادہ کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ روٹین سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ رزق اتنا حلال ہے، جہاں جہاں جاتا ہے نور ہی بنتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حرام لقمہ ہوتا ہے نا، پیسے زیادہ نہیں ضروری ہوتے، پیسے برکت والے ضروری ہوتے۔ پیسے زیادہ ہوں لیکن ان میں برکت نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، لاکھوں آئے تھے اللہ جانے کدھر گئے۔ لیکن وہ برکت والے ہوں نا، برکت والے، تو کلو کھجوریں دی تھی نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو، اور کہا تھا دیکھنا نہ اندر کیا ہے، بس کھولتے رہنا کھاتے رہنا۔ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ ظاہری بھی ساری کھائی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ساری کھائی، حضرت عمر کا زمانہ 10-11 سال کا نکالتا رہا اور کھاتا رہا۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، کھاتا رہا۔ وہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ برتن گم ہو گیا، ورنہ رزق تھوڑا ہو برکت والا ہو، وہ دور اچھا تھا یار۔ جب اماں سویرے سالن دے کے کہتی تھی کہ ہور نہیں ملنا، دوجیاں نو بھی دینا ہے، وہ دور اچھا تھا۔ جب اماں رات کو کہتی تھی نا کہ وہ تو لے آؤ نہ کڈ کے، اور رات دیا روٹیاں تھوڑا جا پانی لائیے تے انہاں نو گرم کریے، رزق ضائع نہیں کریے، وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ جب ابا جی کہتے تھے لو پترو بچیو میں تانوں پڑھولے چ دانے پاتے جے تے ماں تہاڈی مرتبہ نے 4 پاتا جے، ہم تانوں پرواہ، کتنا اچھا تھا دور۔ بخار ہی نہیں چڑھتا تھا، لوگ دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی بیمار ہو گیا۔ اعلیٰ غذائیں، ہوٹل سجے ہوئے، برگر کی دکانیں سجی ہوئی، پیزے آ رہے ہیں، لیکن تلخیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی، سکون ہے کہ قریب نہیں آتا، بے ہنگم سوسائٹی، بکھرا اور الجھا ہوا معاشرہ، حلال اور طیب روزی۔ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ او میرے دوستوں میں بات کہنے لگا ہوں، خدا را ضائع نہ کرنا۔ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ رزق حرام بندے اور رب کا رشتہ کمزور کرتا ہے، اللہ سے رشتہ کمزور۔ وہ مالک جو گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے، خطاکاروں کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، تو فرمایا یہ دیر تک بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ حضور رب تو کریم ہے، وہ تو کرم کرتا ہے، فرمایا نہیں قبول ہوگی۔ وجہ فرمایا جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے۔ اور جب یہ حرام پیسوں کا سارا کچھ ہو تو جتنا مرضی کشکول بڑا کر کے دعا مانگی جائے وہ قبول، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے۔ دعائیں جو مومن کا ہتھیار ہیں اسی سے بندہ محروم ہو جائے۔ لقمہ حلال طیب، ہمارے ہاں ترتیب بدل گئی ہے، ہم رزق کے معاملے میں او بھائی اگر گوشت مردار جانور کا ہو کھا لیں تو الٹی آ جاتی ہے نا جی، وہ کسی نے کان میں کہا کہ مردار ہے، تو اگر 5 لاکھ حرام ہو تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے۔ اگر 20 لاکھ حرام کا ہو تو وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ عجیب کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے، عجیب ہم نے میرٹ بنایا ہے۔ ایک شخص نے ایک مہنگا جوتا کہیں گرا ہوا دیکھا، 1 پاؤں ملا اسے، مہنگا جوتا تھا، تو وہ اس نے شور کیا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ تھوڑا سا وہ ڈھونڈ رہا ہے یہ مالک کون ہے، اس کا ڈھونڈ رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس طرح کا تقویٰ نہ اختیار کریں۔
आप ध्यानत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। तीसरी और आखिरी बात जो आपसे बड़ी गुजारिश करनी है आपकी खिदमत में, फिर बात को समेटना है, एक तो सच बोलें, रिस्क हलाल खाएं, और दूसरा दूसरों पर ज्यादा तवज्जो ना दें, अपने ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब तकरीरें करने लग जाता है ना बंदा, वाज़ व नसीहत करने लग जाता है, लिखने लग जाता है, तो उसे कई दफ़ा ना महसूस होता है कि मैं कोई नेक आदमी हूँ। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रवायत मौजूद है, एक शख्स ने कहा था हज़रत उमर से कि मैं तकरीर किया करूँ, फरमाया नहीं तू रहने दे। कहा जनाब मैंने किताब व सुन्नत को पढ़ा है। तो आप फरमाने लगे तकरीर करते वक्त कई दफ़ा बंदे को एहसास होता है कि मैं नेक हूँ, तो ये भी तो एक मसला है ना। हमने ना ज़्यादा तवज्जो दूसरों पर देनी शुरू कर दी। जब इंसान की तवज्जो अपने आप से हट जाती है ना, कोई भी चीज़ है जब तक आप उस पर तवज्जो देते रहते हैं वो चीज़ ठीक रहती है। हमारी तवज्जो दूसरों पर ज़्यादा हो गई है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना कहाँ पहुँच गया है, फलाना किधर चला गया। हमारी तवज्जो जब तक अपने ऊपर थी, थोड़ी सी माहौल और था, हमें सब का पता होता है फलाना क्या कर रहा है, पैसे कहाँ से कमा रहा है। कुछ थोड़ी तवज्जो अपने ऊपर करें, अपने आप से पूछें कि वो भी तो दौर था ना जब तू पक्का नमाजी था। अपने आप से पूछें कि एक टाइम वो भी तेरे ऊपर गुजरा है जब तेरा दिल बड़ा नरम था लोगों के। सवाल करें अपने आप से कि वो दिन किधर गए जब मेरा तहज्जुद पढ़ने को दिल करता था। रमज़ान शरीफ के दिन फजीलत वाले हैं, लेकिन अहकाम जो रमज़ान में हैं वो रमज़ान के बाद भी हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, लेकिन नमाज रमज़ान में भी फ़र्ज़ है, रमज़ान के। मैंने ईद के बाद कहा था दोस्तों से, ईद से पहले भी कहा था, और राशन बंटन वाले और लोगों ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। गरीब को ना बाद में भी ज़रूरत होती है। ईद गई है, रमज़ान गया है, ईद गुजरी है, तो शादियों का सीज़न आया है। मुसलमान नेकी करें, जब बेटी की शादी का पैगाम आए तो सस्ता कर दें सामान, थोड़ा रिलीफ दें बच्ची के बाप को, थोड़ी आसानी दें, अपने अमाल पर तवज्जो करें। सारी की सारी तवज्जो सामने वाले पर। लोग तल्ख भी आएंगे आपके पास, सारे लोग ठीक नहीं आएंगे, पर आपने बंदा देख के नेकी करनी है कि रब रसूल को देख के करनी है। अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो। हमारी तवज्जो ज्यादा दूसरों की जानिब हो गई है, दूसरों की जानिब। उसका नुकसान हमें यह हुआ है कि हमारी अपनी तरबियत में कमी आई है, अपनी रूहानी तरक्की रुक गई है। बस बात खत्म करने लगा हूं। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम से एक दफा फरमाया गया था कि आपकी बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है ना, उसे ढूंढ के लाएं। अब जिसे हजरत मूसा नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज की मालिक ये मैं बंदा ढूंढ के लाया हूं, ये सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ इस बंदे से कहें कि ये बस्ती में से सबसे गुनाहगार आदमी ढूंढ के लाए। मुझे बताएं, अगर ये ड्यूटी मेरी लगती गुनाहगार बंदे ढूंढने की, या आपकी लगती, तो या मैंने खुद नेक बचना था, या जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है उसने नेक बचना था। बाकी तो अल्लाह खैर करे, और नेक है ही कोई नहीं। हजरत मूसा ने उस नेक आदमी से कहा कि अब आप गुनाहगार को ढूंढ के लाएं, तो उसने हाथ बांध दिए, कहा हुजूर मुश्किल काम है। कहा आपने ही ढूंढना है। अल्लाह के पैगंबर का हुक्म मिला। उस शख्स ने कहा मुझे 3 दिनों की मोहलत दें। 3 दिन की मोहलत दी, मैं चौथे दिन मुकर्ररा वक्त पर फलां जगह हाजिर हो जाऊंगा। 3 दिनों के बाद गुनाहगार को ढूंढ के लाना था। किसे ढूंढ के लाए? अपने ही गले में रस्सी बांधी और हजरत मूसा के हाथ में थमा के अर्ज की, हुजूर कुछ लोगों की गलतियां नजर आई थी, पर उनका मुझे सिर्फ शक था कि ये इसमें गलती है। वो शक था
لیکن جو میری غلطیاں ہیں وہ تو پکی ہیں نا، وہ تو مجھے یقین ہے نا یہ مجھ سے ہوا ہے، لہذا اس بستی کا سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ رب کی طرف سے پیغام آیا، میرے کلیم اسے فرما دیں کہ تیرا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے ہی تو ہے، یہی تو وجہ ہے جو تجھے مقام ملا۔ کچھ توجہ نا اپنے اوپر بھی کریں، روز اپنا جائزہ لیں، روزانہ۔ آج کو 10 منٹ مجھے ملے ہیں کہ میں نے کوئی تلاوت کی ہو، 20 منٹ ملے ہیں مجھے کہ میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوں، کوئی مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں کچھ چند 100 بار درود شریف پڑھ سکا ہوں۔ کچھ اپنے معاملات کو کھنگالیں، سارا کچھ کر رہے ہیں پر کچھ بچوں کے لیے ہے، کچھ یاروں کے لیے ہے، کچھ دنیا کے لیے ہے، کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ دولت کمانے کے لیے۔ اپنی روحانی ترقی میں ہم کمزور ہو گئے، اس پر غور کریں گے تو بالیدگی نصیب ہوگی، تعمیر ہونا شروع ہو جائیں گے ہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ ہے شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو نا، تقریریں چونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نہ بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ اب کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی باتیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے۔ عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو، عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی، بغض نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا میں، میلاد عزت کا نام ہے، حضور عزت دینے آئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی، بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے جو پھر کیے، غلطی صحیح ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اتنے بڑے لفظ بیان کر دیے۔ اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے، ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی، تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی۔ تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی، حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے،
تو حضور عزت دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری ہو، عام مومن۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتہ ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی۔ اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا، وہ ایک تفصیل ہے، چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا۔ ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے۔ حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا، لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ، حضور عزتیں دینے آئے، دنیا میں عزتیں دینے آئے۔ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا، حضرت عمر بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے، لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا۔ جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی، حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی، جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا۔ بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تہانوں دساں نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی۔ ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں، پر معافی نہیں دیتے، کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا، فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی، تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔